کراچی کے ایک معروف صحافی فہیم صدیقی جو کہ جیو پر بھی ایف آئی آر کے نام سے ایک پروگرام ہوسٹ کرتے رہے ہیں، آج کل وہ سوشل میڈیا پر ایف آئی آر کے نام سے ہی ایک اپنا پروگرام اپنے ہی چینل پر ہوسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے پر ہونے والے ایک واقعے کو ایک چینل پر انہوں نے رپورٹ کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہونے والی واردات تھی اس میں کون لوگ ملوث تھے۔ بظاہر تو یہ بڑے ہوشروبہ انکشافات تھے، لیکن شاید کراچی والے تو اس کے عادی ہو چکے، اور کراچی والے عادی ہونے کے ساتھ ساتھ ان خبروں کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات کا ان کو سامنا رہتا ہے۔ ہاں، جو کراچی سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے شاید اور یقیناً ان کے لیے بڑی حیران کن خبر ہوگی۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں سائٹ ایریا میں جاتے ہوئے گاڑی میں روکا گیا۔ روکنے والا شخص جس کی ہائٹ زیادہ تھی اس نے جھک کر رکوع کی حالت میں نوک کیا انہوں نے اس شیشے کو، اور انہوں نے وہی جو ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی لائیے جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ نکال دیجیے، تو کہنے لگے جو کچھ میرے پاس تھا موبائل وغیرہ وہ میں نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد معاملہ پھر تھانے کی طرف گیا، تو تھانے کا پورا پروسیس انہوں نے بیان کیا جو کہ آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس میں اصل جو معاملہ تھا وہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس واردات میں جو شخص ملوث تھا وہ وادی تیرا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ وادی تیرا کہاں پر ہے۔ وادی تیرا میں کام کرنے والی ایک کالعدم جماعت جس کے خلاف فوجی آپریشن ہو چکے ہیں، اس جماعت یعنی لشکر اسلام کا امیر وہ اس واردات میں ملوث تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں وادی تیرا اور کہاں کراچی۔ لوگ عموماً اس پر اعتراض تو کرتے ہیں کہ کراچی والے غیر مقامیوں کی رٹ لگا کر رکھتے ہیں کہ غیر مقامی، اور یہاں پہ اس شہر کا جو لوگ آتے ہیں ان کی وجہ سے کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بات ایسے ہی نہیں کہتے، اس کا حقیقت سے تعلق بھی ہے۔ کراچی کے اندر آپ چلے جائیے کچی آبادیوں کے اندر، یہ کرمنلز کے سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں جب یہ باجوڑ کے اندر اور یہ شمالی وزیرستان کے اندر اور دیگر قبائلی علاقوں میں جو آپریشن ہوئے، اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکل کر آئے انہوں نے بھی کراچی کو اپنی پناہ گاہ بنایا، اور کراچی کے اندر یہی ایریاز تھے، یہی کچی آبادیاں تھیں، اور ان کو رکھنے والے بھی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں تھیں جنہوں نے ان کو روپوشی کے لیے جگہیں دی۔ تو یہ شکایت بیجا نہیں ہے، کراچی والے اپنی جائز شکایات کہتے تو آ رہے ہیں لیکن اس پہ سنوائی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو موبائل فہیم صدیقی جیسے شخص سے جو کہ ایک معروف آدمی تھے، ایک معروف صحافی تھے، ان کی ریکوری اس لیے ہو گئی کیونکہ ان کا ایک نام تھا، اور پولیس نے بھی اتنی پھرتی اس لیے دکھائی کہ وہ فہیم صدیقی کے موبائل تھے، اور اگر شاید کسی عام انسان کا موبائل ہوتا تو وہ 2 گھنٹے کیا 2 مہینے کیا 2 سال میں بھی نہیں ملتا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کیا یہ جو 2 گھنٹے میں جو موبائل کی ریکوری ہوئی، کیا پولیس ہماری واقعی اتنی ایفیشنٹ ہے یا بڑی پروفیشنل ہے گی، یا پھر اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ پولیس شریک جرم تو نہیں ہے، انہیں ان جرائم پیشہ لوگوں کے ٹھکانوں کا تو علم نہیں ہے؟ تو میرا خیال میں یہ دوسری بات میں زیادہ وزن نظر آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد ہی کہ جس میں نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی آئی، نہ ہی کوئی فورینسک رپورٹ آئی، لیکن انہیں پتا تھا کہ کس نے کارروائی کی، اور یہ کارروائی ہونے کے بعد یہ موبائل کہاں گئے۔ اب آپ دیکھیے گئے بھی کہاں پر، ریکوری کہاں سے ہوئی؟ ہائیڈینٹ سے، جو کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر یہ جتنے انلیگل ہائیڈینٹ کام کر رہے ہیں یہ بھی میجورٹی اس کے اندر آپ کو وہی لوگ ملے گے جو کالعدم جماعتوں کے باہر جو آپ کی مسلح افواج کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، جو آپ کی ریاست کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ کراچی میں بیٹھ کے انلیگل ہائیڈینٹ بھی چلا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا ملنے والا پیسہ وہاں منتقل نہیں ہو رہا۔ تو جب ہر چیز سے آگاہ ہماری پولیس، ہمارے ادارے ہیں، تو پھر کسی ایسے واقعے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے کہ جہاں فہیم صدیقی جیسے لوگوں کے ساتھ واردات ہو اور پھر آپ اس پہ ریئیکٹ کر کے اور ایفیشنسی دکھائیں؟ نارمل روٹین میں کیوں نہیں یہ چیزیں ہوتی؟ اگر ان کیس میرا موبائل چوری ہوتا ہے یا میرے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے تو اس میں پولیس اتنی ایفیشنسی کے ساتھ کیوں نہیں ریئیکٹ کرتی؟ کیا یہ شریک جرم ہے؟ کیا یہ ان کے ساتھ شامل ہیں؟ میرے خیال میں اس بات میں وزن زیادہ ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ عموماً ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ جس طرح پولیس چور ڈاکو غیر مقامی ہے، اسی طریقے سے بدنصیبی سے یہ پولیس بھی ہماری غیر مقامی ہے۔ اس میں آپ کو 80-90% وہی لوگ ملیں گے جو انہی کی آبادیوں کے اور انہی کے شہروں کے اور انہی کے گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کچھ لحاظ شرم تو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہرحال ایف آئی آر میں بیان کیے گئے اس مدعے کو جو کہ فہیم صدیقی صاحب نے بیان کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر مزید بات بھی کرنی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ فہیم صدیقی کو اپنے ہی چینل پر یا پھر کسی ایک دوسرے سوشل میڈیا کے چینل پر اس کو یہ بات کرنی پڑی؟ کیوں نہیں یہ ہمارا نیشنل میڈیا، ہمارے جو یہ 80 سے زیادہ چینل ہے، اس پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو قبائلی علاقوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، جو اس شہر کی تباہی اور بربادی کا ایک وجہ بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی؟ کیوں ان کو یہاں سے، اس شہر سے بے دخل نہیں کیا جاتا؟ کیوں ہمارے پولیس، ہمارے ادارے ان کے ساتھ شریک جرم ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے عموماً اس شہر کے اندر جب بھی کوئی بھی واردات ہوئی، کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، آنکھیں بند کر کے ایک ہی نام سامنے آتا تھا کہ ایک سیاسی جماعت، اور اس سیاسی جماعت کا ساؤتھ افریقہ ونگ، ساؤتھ افریقہ گروپ، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی جاتی۔ اب آپ دیکھیے فہیم صدیقی کے اس انکشاف کے بعد کہ یہ تو ایک معمولی سا اسٹریٹ کرائم تھا جس میں کہ صرف 2 یا 4 موبائل لیے گئے تھے، اب آپ اندازہ لگائیے جو بینک رابری ہو رہی ہیں، جو بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات اس شہر نے بھگتے ہیں گے، شہر میں ہوئیں گے، اس کے پیچھے کون ہوگا؟ کیا اس میں یہی ایک سیاسی جماعت اور اس کا ساؤتھ افریقہ گروپ؟ نہیں جناب، ایسا نہیں۔ اس شہر میں ہونے والی 90 سے 95% کارروائیوں میں یہی آپ کو قبائلی علاقوں کے اور غیر مقامی لوگ ملیں گے، جن کے ایجنڈے ہیں، جو بیرونی آقاؤں کے کہنے پر اور ان کے اسکرپٹ کے مطابق اس شہر میں پدمنی بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ آج کراچی دنیا کے مقابلے میں اس شہر کا 21% ایریا کچی آبادیوں پر مشتمل ہے۔ ذرا بتا دیجئے آپ کے برابر میں بمبئی ہے گا، بمبئی بھی از اے بگیسٹ سٹی، آپ بتا دیجئے کہ وہاں پہ کچی آبادیاں، حالانکہ وہاں تو فٹ پاتھوں تک پہ لوگ سوتے ہیں، لیکن آپ بتا دیجئے کہ وہاں پہ 21% وہاں کا جو ہے وہ شہر کا حصہ جو ہے وہ کچی آبادیوں پر مشتمل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ واحد آپ کو شہر ملے گا کیونکہ اس شہر کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، یہاں پہ حکمراں بھی غیر مقامی ہیں، یہاں ادارے بھی غیر مقامی ہیں۔ اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا تحفظ کرنے والے غیر مقامی ہیں، اور اس شہر کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس شہر کے رہنے والے جو کہ اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فہیم صدیقی کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد باقی صحافیوں کی بھی اولین ذمہ داری ہے، جو کراچی بیس ہیں، کم سے کم جو کراچی کے صحافی ہیں، ان کو کم سے کم اس حوالے سے آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ کراچی کے اندر 1986 جو میساکر ہوا تھا قصبہ علی گڑھ کا، اس وقت سے لے کر جتنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کے نام ضرور ایکسپوز کرنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔